سونا جاگتے رہنا، کھانا جاگتے رہنا، اس قسم کے نعرے لگاتے بلکہ ان نعروں کی عملی تفسیر بنے ہوئے اپنی راتوں کی نیند کو حرام کرتے ہوئے سنا ہے۔ بی بی سی لندن کے امریکن ماہرین اس تحقیق میں جاگتے رہے کہ آخر حضرت انسان اپنی زندگی میں کتنا سوتا ہے۔ ان کی اپنی تحقیق کے مطابق یہ اشرف الخرافات اپنی عمر عزیز کا 1/3 حصہ سونے میں گزارتا ہے۔ ظاہر ہے یہ تحقیق عام امریکن پر کی گئی ہوگی اور اس کا اطلاق بھی عام امریکن شہریوں پر ہی ہوتا ہوگا۔ خاص شہری بلکہ خاص الخاص یعنی امریکہ کا پہلا صدر اس تحقیق کے پیمانے سے مستثنیٰ ہے۔ آخر کو امریکہ کا صدر جو ٹھہرا، ہر معاملے میں تھوڑا مختلف ہونا شاید اس کی صدارت کی پہلی شرط ہے۔ اس قسم کی تحقیق اگر ہمارے ملک میں ہوتی تو محققین شرط یہ ہے کہ سرکاری کمیشنوں کے پیٹ بھرے اور خالی الذہن اراکین کی طرح یہ خود نہ سوتے ہوں۔ اس نتیجہ پر پہنچتے کہ ہمارے ملک کے 2/3 لوگ اپنی زندگی کا 2/3 حصہ سونے میں اور 1/3 حصہ ہونے کی تیاری میں گزارتے ہیں۔ اس لیے شاید ہم کو اساطیری کرداروں میں مرغوب النوم کمبکرن سب سے زیادہ عزیز ہے، جس کا نعرہ تھا نہ ہو سونا تو جینے کا مزہ کیا، اور جس کو اس بات پر افسوس تھا نیند کیوں عمر بھر نہیں آتی۔ کمبکرن کے حساب سے سال کے صرف 6 مہینے سونا کہاں کا آرام ہے، اور اسی کمبکرن کے جانشین اور چاہنے والوں نے ہمارے ملک کو دنیا میں سب سے زیادہ تعطیلات والا ملک بنا کر آرام سے سونے اور قوم کو بھی سونے کی تلقین کا کام شروع کر رکھا ہے۔ تو بھی لوگ سوئیں کہ نہیں تو کیا کام کریں گے؟ آخر ہم میں اور جاپانیوں میں کچھ تو فرق ہونا چاہیے۔ جاپانیوں سے متعلق یہ پڑھتے اور سنتے آئے ہیں کہ وہ دوران سفر ٹرین میں کتاب یا اخبار کا بغور مطالعہ کرتے رہتے ہیں، اور ہم ٹرینوں میں بشور لڑائی کرتے رہتے ہیں۔ ہم میں اور جاپانیوں میں کچھ تو فرق ہونا چاہیے۔ ان کی ٹرینوں پر متحرک لائبریریوں کا گمان ہوتا ہے، جبکہ ہمارے یہاں لائبریریوں میں سب کچھ ہوتا ہے سوائے مطالعے کے۔ کسی زمانے میں ہمارا ملک، جی ہاں یہی ملک، سونے کی چڑیا کہلاتا تھا۔ اب یہ سونے کا خرگوش بن کر رہ گیا ہے۔ کیا عجب ہے کہ اب شیر بھی اب کہاں کچھ شیر فقط زو میں دکھانے کے لیے ہے کی جگہ خرگوش قومی جانور کہلائے۔ چنانچہ مکان ہو یا دکان، سفر ہو یا دفتر، ہر جگہ اب ہم لوگ تکیہ لگانے پر ہی تکیہ کیے ہوئے ہیں۔ عوام کو اجتماعی خواب غفلت میں سلانے کا سہرا ہمارے بیدار مغز قائدین کے سر جاتا ہے۔ ملت کو روٹی، کپڑا اور مکان کی پرکشش لوریاں سنا سنا کر برسوں تک وعدوں کے جھولوں میں سلاتے رہتے ہیں اور خود جاگتے رہتے ہیں۔ آخر کو سوٹ کیسوں میں بھرے نوٹوں کو گننے کا رات کے وقت ہی ہوتا ہے۔ کالے کرتوت سے کالا دھن اور کالی رات میں یہ سنہری کرکراتے نوٹوں کا لمس ان کو عجیب نشے میں ڈبو دیتا ہے، اور یہ بے پناہ دولت کی مخمور طمانیت بھری لوری سے ازخود سو جاتے ہیں گولیوں کے بغیر۔ محلوں میں سو جاتے ہیں وہ نوٹ بچھا کر، مردود کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے۔ سوئی ہوئی قوم کو جلسہ جلوس احتجاج اور شہر بند تاریخ کے موقع پر پرجوش نعروں اور تاریخی حوالوں کے نقاروں سے جگایا جاتا ہے، تاکہ ایسے وقت عوام کے نوجوان بچے پولیس کی گولیاں کھائیں، جبکہ ان کے بچے بیرونی ممالک میں رہ کر نشے کی گولیاں کھاتے ہیں۔ لندن، پیرس، نیو یارک میں پڑھنے کے بہانے عیش کرتے رہتے ہیں، اور پھر ان ڈرگ نشہ کی عادی کو اقتدار کے نشہ کا عادی بنانے کے لیے قیادت سونپی جاتی ہے اور ملک بلایا جاتا ہے، اور ملک آ کر ملت کے قائدین بن جانے والے یہ لوگ جن کا اقتدار ان کا موروثی حق ہے۔ ان کے لیے غالب نے بہت پہلے کہا تھا سلطنت دست بدست آتی ہے، اور حال میں شیلندر نے بھی ان کے لیے ہی کہا تھا ہم سنگھاسن پر جا بیٹھیں جب جب کریں ارادے۔ کامیڈین اسرانی کی پہلی فلم کا ٹائٹل تھا ہم نہیں سدھریں گے۔
اگر وہ دوسری فلم بنائیں گے تو ان کی فلم کا ٹائٹل ضرور یہ ہوگا، ہم نہیں جاگیں گے۔ اور پھر اگر آج نئی دلی کے نوشیروان انیس الملک اور ظفیر الملک مرزا اسد اللہ خان غالب ہوتے تو وہ قومی غفلت اور اجتماعی نیند کے غلبہ کو مد نظر رکھتے ہوئے ملت کے ساتھ خراٹے لینے سے پہلے یہ مصرع ضرور کہتے: سوئیں گے ہم ہزار بار، کوئی ہمیں جگائے کیوں؟